بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں اور میرے کئی ایک وائس نوٹ اس کے اوپر ہیں کہ جو عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یا علی مدد قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، قرآن اور حدیث میں کہاں ہے یا علی مدد کا ذکر۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری آیات ہیں قرآن کے میں اور وہ دیگر وائس نوٹس کے اندر میں ذکر بھی کر چکا ہوں ان کا، لیکن آج ایک نص آیت ہے، نص آیت وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے حوالے سے تفسیر اہل سنت کی کتابوں سے اس کی انشاءاللہ تفسیر بھی بیان کروں گا۔ پہلے آیت دیکھیں کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، 17 سورہ ہے یہ، اور 15ویں سپارے میں آتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 80 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ دعا مانگو کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکال تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار دے دے، مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ سلطان النصیرہ، سلطان النصیرہ، سلطان کہتے ہیں بہت اہم کو، بہت پاورفل کو، بہت بڑے کو، بہت عالی شان کو، بادشاہ کو، اور نصیر مددگار۔ نصیر کا لفظ نصر سے نکلا ہے۔ میں نے اپنے ایک وائس نوٹ میں بتایا تھا کہ عربی زبان میں مدد کے لیے جو لفظ ہے وہ نصر ہے۔ اب اسی سے نصرت نکلتا ہے، اسی سے ناصر ہوتا ہے، اسی سے انصار ہے، اسی سے نصیر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ مجھے جہاں سے بھی نکالو تو اچھے طریقے سے نکالنا، اور مجھے جہاں پر بھی لے کر آؤ تو اچھے طریقے سے لے کر آنا، اور مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنی جانب سے، یعنی رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی بارگاہ سے مجھے ایک طاقتور مددگار عطا کر دے، طاقتور مددگار دے دے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا دیگر علماء اہل سنت نے کیا کیا ترجمہ کر رکھا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے اور یہ ترجمہ چھپا ہوا ہے خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز السعود الملک المملکۃ العربیہ السعودیہ سے۔ اس ترجمے میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ لکھا ہے اسی آیت کا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کا، اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد۔ یہ دیوبندی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آ جائے بریلوی کا ترجمہ، احمد رضا خان بریلوی۔ احمد رضا خان بریلوی مسلک کے بانی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر، اور مجھے سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اب آ جائے تفسیر میرٹھی، مولانا محمد اسماعیل میرٹھی کی، مولانا عاشق الہی میرٹھی کی، مولانا عاشق الہی میرٹھی کی تفسیر میرٹھی کے نام سے ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے یہ۔ اس میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، اور کہہ اے میرے پروردگار مجھ کو داخل کر اچھا داخل کرنا، اور مجھے نکال اچھا نکالنا، اور میرے لیے بنا اپنے پاس سے غلبہ مددگار، اور مجھے بنا اپنے پاس سے غلبہ مددگار۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ مولانا مودودی کا ترجمہ، مولانا مودودی جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں،
انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ اب چونکہ یا علی مدد سے جو ہے نا وہ قادیانیوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ویسے تو پوری وہابی لابی کو تکلیف ہے، لیکن اس میں قادیانی بھی شامل ہے، ان کو بھی یا علی مدد سے بڑی تکلیف ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے جو ہے مرزا طاہر احمد نے کیا ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ کر رہا ہے کہ اور تو کہہ اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر، طاقتور مددگار عطا کر۔ یہ جو جتنے ترجمے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیے ہیں مختلف مکاتب فکر کے، ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میرے حبیب، ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، بعثت ہوئی ہے، نبوت ہوئی ہے، ان کو بتایا کہ آپ کے اوپر ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو مکے سے جو ہے نا وہ ہجرت کرنی پڑ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے، مکے میں داخل ہوں گے اور فتح مکہ ہوگا۔ تو اس وقت دعا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں سے بھی نکالنا اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور جب مجھے واپس داخل کرنا، واپس مکے میں لے کر آنا، تو بھی باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے، سچائی کے ساتھ، اعلیٰ طریقے سے مجھے داخل کرنا۔ اور چونکہ وہ حالات پیش آئے، حالات بتائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہ کیا کیا حالات پیش آئیں گے، تو رسول اللہ نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک طاقتور مددگار عطا کر، طاقتور مددگار عطا کر۔ یہاں پر رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب تم کیوں مجھ سے طاقتور مددگار مانگ رہے ہو، میں خود تمہاری مدد کروں گا، یا اللہ مدد کہو، تم کسی اور سی مدد کیوں مانگ رہے ہو، کیوں مجھ سے مددگار مانگ رہے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب تم دعا کرو مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہیں ایک طاقتور مددگار عطا کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتور مددگار عطا کیا۔ وہ طاقتور مددگار کون ہے؟ اگر معاذ اللہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، کفر ہوتا، بدعت ہوتا، یا جیسا کہ یہ وہابی لوگ کہتے ہیں، ناسبی، خارجی، وہابی، قادیانی، پرویزی، دیوبندی، یہ لوگ جو پوری ایک لابی جو ہے، جب یہ لوگ اس قسم کی علی علیہ السلام کی مدد کے حوالے سے، یا علی مدد کے حوالے سے، یا رسول اللہ مدد کے حوالے سے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اگر اس میں 1% بھی سچائی ہوتی تو یہ آیت قرآن مجید میں نہ ہوتی۔ یہ نص آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہیں ایک مددگار عطا کروں، ایک طاقتور مددگار عطا کروں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مددگار کا مانگنا، اور دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء گزرے ہیں۔ کیا کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کی دعا مستجاب نہ ہوئی ہو؟ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہ کیا ہو؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک طاقتور مددگار عطا کر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی، وہ دعا مستجاب نہیں ہوئی؟ کیا یہ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ تصور بھی کفر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے اپنی جانب سے، اپنی بارگاہ سے ایک عظیم، ایک طاقتور مددگار عطا کر، سلطان النصیرہ عطا کر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا۔ اب وہ کون ہے جس کو عطا کیا ہے؟ اہل سنت کی تفسیر شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 اور 349 پر علامہ جسکانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بخدا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی،
جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے دعائے نصرت مانگی، اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کی شکل میں اپنی نصرت عنایت فرمائی، علی علیہ السلام کی شکل میں اپنی نصرت عنایت فرمائی۔ یہ شواہد التنزیل میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صرف یہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ متعدد تفاسیر میں، کتب میں یہ موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ مثلا یہ محدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی کی کتاب فرائض السنتین، جس کا اردو ترجمہ نور الثقلین کے نام سے ہوا ہے، جس کا اردو ترجمہ علامہ صفدر رضا قادری نے کیا ہے اور جو چشتی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 73 کے اوپر ہے حدیث نمبر 54 کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم سے کون ہے جو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے؟ آپ نے وہاں موجود ہر شخص سے پکڑ پکڑ کر پوچھا، کیا تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہوگا؟ تو وہ کہتا نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے آخری شخص کے پاس پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کا مددگار ہوں گا، میں دنیا اور آخرت میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ گویا علی علیہ السلام دنیا اور آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد یہ کوکب دری جو کہ علامہ سید محمد صالح کشفی الترمذی السنی الحنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 191 کے اوپر ایک روایت ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ حلیت الاولیاء میں بروایت ابو الحمرہ منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھ کو آسمان پر لے گئے تو میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ میں خداوند ہوں، میں نے جنت عدن جس میں انواع و اقسام کے درخت لگائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میری مخلوقات میں میرا برگزیدہ اور پسندیدہ ہے خلق کی ہے، اور میں نے اس کو علی سے مدد دی ہے، یعنی ساق عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں، جنت میں نے خلق کی ہے اور اس میں مختلف قسم کے میں نے درخت لگائے ہیں، اور یہ کیوں میں نے خلق کی ہے؟ یہ میں نے اپنے پسندیدہ مخلوق، اپنے برگزیدہ مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلق کی ہے، اور میں نے اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے علی علیہ السلام سے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائے جی تفسیر، یہ تاریخ ابن کثیر جو البدایہ والنہایہ کے نام سے ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 449 پر ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ 449 پر لکھتے ہیں کہ بریدہ نے بیان کیا ہے، دیکھیں یہ علامہ ابن کثیر جو ہے یہ بنو امیہ کا بڑا حامی ہے اور اہل بیت کا بڑا مخالف دشمن تصور کیا جاتا ہے، ناسبی قسم کا مصنف ہے یہ، یہی وجہ ہے کہ وہابی لابی کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی کتاب تاریخ ابن کثیر جو البدایہ والنہایہ کے نام سے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 449 کے اوپر روایت لکھی ہوئی ہے۔ بریدہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر اس بات کی اطلاع دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کو خط دیا اور وہ خط آپ کو سنایا گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں پناہ لینے والے کی جگہ ہے، آپ نے مجھے ایک شخص کے ساتھ بھیجا اور مجھے اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور میں نے وہ چیز پہنچا دی جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی عیب گوئی نہ کر۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی کی عیب گوئی نہ کر، بلا شبہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا مددگار ہے، علی کی عیب گوئی نہ کرو،
علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا مددگار ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مسند احمد ابن حنبل۔ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ جلد نمبر 1، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا محمد ظفر اقبال نے، جو مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 میں مسند خلفائے راشدین، مسند خلفائے راشدین میں حدیث نمبر 964، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے صحن کوفہ میں لوگوں کو قسم دے کر فرمایا، جس نے غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اور وہی کھڑا ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اس پر 12 آدمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور ہم نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو اسے تنہا چھوڑ دے تو اسے تنہا فرما۔ اس موقع پر 3 آدمی ایسے بھی تھے جو کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت علی نے انہیں بدعا دی اور وہ اس کا شکار ہوئے۔ یعنی 3 علی اس موقع پر موجود تھے، غدیر خم کے موقع پر موجود تھے، لیکن وہ یہاں کھڑے نہیں ہوئے، تو علی علیہ السلام نے پھر ان کو بدعا دی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کی مدد کرو اور علی سے مدد حاصل کرو۔ اب آ جاتے ہیں جی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، علامہ جزری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مولانا عبد الشکور فاروقی لکھنوی نے کیا ہے، اور جو کہ مکتبہ المیزان لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 611 کے اوپر، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611 کے اوپر ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ جی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو ایک کملی اڑائی، ایک چادر اڑائی، بعد اس کے فرمایا کہ یا اللہ، یہ لوگ میری اہل بیت اور میرے مددگار ہیں، یا اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو خوب پاک کر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ان سے اچھی حالت میں ہو، یعنی تم ان میں سے نہیں ہو، تم اچھی حالت میں ہو لیکن ان میں سے نہیں ہو۔ بہرحال تو فرمایا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ لوگ میری اہل بیت ہیں اور میرے مددگار ہیں، میرے مددگار ہیں۔ یہ اسد الغابہ میں لکھا ہوا ہے، جو کہ صحابہ کے حوالے سے 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور اس کے بعد میں سب سے اہم کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تفسیر در منصور، جس کو دیوبندی، بریلوی، اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب مانتے ہیں۔ ان کو امام المصنفین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ہر کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان کی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے۔ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 4 پہ صفحہ نمبر 412 میں ایک بڑی اہم روایت لکھی ہوئی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ امام ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے اوپر لے جایا گیا، یعنی معراج پہ، جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، اوپر لے جایا گیا، تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عیدتو بعلی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور میں نے علی کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، لکھا ہوا دیکھا، یعنی عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیدت بعلی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی ان کے مددگار ہیں، یعنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اب یا علی مدد اہل سنت کی اتنی ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا، یہ بے تحاشا کتابیں جو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اگر سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا جائے، ظاہر اس حوالے سے میرے 5-6 وائس نوٹس پہلے سے بھی ہیں، یا علی مدد کے حوالے سے میرے 5-6 وائس نوٹس ہیں، اور آج جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، یہ نص آیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی جانب سے ایک عظیم مددگار عطا کر، سلطان النصیرہ، ایک قوت والا، طاقت والا، بہترین بڑا مددگار عطا کر۔ اور وہ مددگار اہل سنت کی تمام کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ مددگار جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا علی مدد کہنا عین قرآن مجید کے مطابق ہے، یا علی مدد کہنا عین حدیث کے مطابق ہے، یا علی مدد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا علی مدد رسول اللہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ ناسبی ٹولہ، یہ وہابی ٹولہ، یہ وہابی لابی جو ہے یا علی مدد کی مخالفت کرتی ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی آنکھیں بھی اندھی ہو گئی ہیں، ان کے کان بھی بہرے ہو گئے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے بغض علی کی۔